السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ بات ہو رہی تھی ہماری ورلڈ پاپولیشن کی، جو مطلب ہمارا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 4، نیا چیپٹر ہے۔ پچھلے چیپٹرز میں جو ہے وہ انوائرمنٹل اسسمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ جو ہم پڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ہیومن امپیکٹ جو فارمولا تھا اس میں پاپولیشن کا ذکر تھا۔ تو اس پاپولیشن کے بارے میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جناب جتنی پاپولیشن بڑھتی رہے گی، ٹیکنالوجی بھی اتنی بڑھتی رہے گی، کنزمپشن بھی ان کی اس طرح بڑھ جائے گی۔ تو یہ پاپولیشن جو ورلڈ پاپولیشن ہے، ہیومن پاپولیشن، اس کا جو ہے پورا ایک چیپٹر آپ کے اس میں سلیبس کے اندر شامل ہے۔ اس کو ہمیں جو ہے سمجھنا، اس میں جو ہے ڈیفینیشن وغیرہ جو ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ پھر جو ہے اس کو پیپر کے اندر جب کوشچنز آئے گا اس کے بارے میں تو آپ اس کو کوشچنز کو بآسانی اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ آپ کا یہ چیپٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ورلڈ پاپولیشن کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے اٹ از دا سم ٹوٹل آف آل ہیومن آن ارتھ، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اگر جمع کر لی جائے، یہ ڈیفینیشن ہے ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی آبادی کی۔ اچھا، یو ایس سی بی ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق جو ورلڈ کے اندر پاپولیشن 2012 میں جو ہے 7 بلین تھی، 2017 میں جو ہے 7.5 بلین اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس نے کچھ فیکٹ اور فگرز بتائیں، اس میں ایک یہ بات تھی کہ جناب ہیومن جو ہے پاپولیشن میں جو انکریز ہو رہا ہے وہ ڈیلی انکریز جو ہے 2 لاکھ کے قریب، مطلب 2 لاکھ کے قریب جو ہے ڈیلی انکریزنگ ہے، اور اینول جو انکریز ہے وہ 80 ملین ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریے کہ ہیومن پاپولیشن کتنی زیادہ جو ہے وہ ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں ایک چیز پڑھنی ہے، ڈیموگرافی کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اسٹڈی ہے ہیومن پاپولیشن کے برتھ اور ڈیتھ ریشیو اور نیٹ مائگریشن کی، یعنی اسٹیٹسٹک جو فگر نکلتی ہے اس کی اسٹڈی جو ہے اس کو ڈیموگرافی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے برتھ ریٹ ہے یا کروڈ برتھ ریٹ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے دا نمبر آف لائف برتھ پر 1000 انڈیویجول اینولی۔ اور اسی طرح جو ہے ڈیتھ ریٹ کیا ہے؟ دا نمبر آف ڈیتھ پر 1000 انڈیویجول اینولی۔ اچھا، گروتھ ریٹ، اگر گروتھ ریٹ کو اگر ہم جو ہے میتھمیٹکلی اگر اس کو نکالیں گے تو یہ اس کا فارمولا ہے، گروتھ ریٹ از اکول ٹو برتھ ریٹ پرسنٹیج مائنس ڈیتھ ریٹ پرسنٹیج پلس اور مائنس نیٹ مائگریشن۔ تو نیٹ مائگریشن جو ہے وہ پلس میں بھی ہو سکتا ہے، مائنس میں بھی ہو سکتا ہے۔ مائگریشن کس کو کہتے ہیں؟ مائگریشن جو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ایریا سے دوسرے ایریا کے اندر جو ہجرت کر کے چلے آتا ہے، مائگریٹ کر کے چلے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائگریشن۔ تو یہ مائگریشن 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو جناب آپ نے اس انسانوں کے گروپ نے اپنے ایریا کو چھوڑا، دوسرے ایریا میں شامل ہو گئے، دوسرے ایریا میں شامل ہوئے تو جناب یہ ہو گیا پلس میں، اور اپنے ایریا کو چھوڑ دیا تو یہ ہو گیا مائنس میں۔ اسی طرح جو ہے ان سب کو مطلب اگر فارمولے کے طور پہ اگر لکھا جائے تو جناب یہ برتھ ریٹ، ڈیتھ ریٹ، برتھ ریٹ سے جو ہے یعنی جو ہے دنیا میں کتنے لوگ آ گئے، ان میں سے اگر مائنس کر دیا جائے اموات کو، کتنے لوگ دنیا میں مر گئے اس کی پرسنٹیج، اور ساتھ ساتھ میں اس میں کتنے لوگ پلس ہو گئے یا کتنے لوگ مائنس ہو گئے، تو ہمیں گروتھ ریٹ کا پتہ چل جائے گا کہ جناب اس کی کیا شرح ہے، میں نے بڑھنے کی انسانی جو ہے پاپولیشن کی گروتھ ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا، یہ کتنا کم ہے۔ ابھی گروتھ ریٹ معلوم کرنا کیوں اہم ہے؟ گروتھ ریٹ اس لیے معلوم کرنا اہم ہے کہ ایک علاقے کے اندر اگر کبھی اس میں 15 لوگ رہ رہے تھے، اب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اب 1500 لوگ رہ رہے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ جیسے ہی جو ہے وہ 1500 کے بجائے اب جو ہے مطلب 15,000 چلے گئے، پھر مطلب بات بڑھتے بڑھتے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب
15 ملین اگر لوگ اسی ایریا کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ تو مطلب ہیومن اس کے لیے تو سوچے گا، جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سوچے گی کہ جناب اتنے لوگ جو آ گئے ہیں ان کے رہن سہن کی جگہ بنانا، ان کے لیے فوڈ کا بندوبست کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے جابس کا بندوبست کرنا، ان کی نوکریوں کے لیے بندوبست کرنا، اور انفراسٹرکچر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. یعنی آپ کے جو یہ روڈ ہو گئی، آپ کے جو ہے جو عمارتیں ہو گئیں، جو رہنے کی جگہیں ہو گئیں، جو ہاؤزز ہیں، وہ ان سب چیزوں کے اوپر اس کا جو ہے اثر پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کیا جائے گا، تو ظاہر حقیقتاً جو ہے اس کا بندوبست کریں گے، مطلب اس کے لیے انتظام کریں گے، اس کے لیے جو ہے پورا سسٹم جو ہے نا ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا. جناب پورا دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے اس کی آبادی اتنی زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فیوچر میں یہ گروتھ ریٹ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے چیپٹر کے شروع میں مطلب آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گروتھ ریٹ جو ہے اس کی فیوچر میں امپورٹنس کیا ہے، اور اس کو میتھمیٹیکلی اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ جناب گروتھ ریٹ از اکول ٹو برتھ ریٹ مائنس ڈیتھ ریٹ پلس اینڈ مائنس نیٹ مائگریشن. یہ چیز مطلب یہ آپ کا جو ہے میتھمیٹیکلی لکھتے ہیں. لیکن اس کا پریکٹیکل اپروچ کیا ہے؟ پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جناب گروتھ ریٹ جب اس ایریا کا اتنا زیادہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو ہے نمبر آف ہاؤزز بھی بڑھیں گے. نمبر آف ہاؤزز بڑھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس ہاؤزز کے جو بھی چیز جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے انکریز کرنا پڑے گا. اگر وہ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں تو الیکٹریسٹی جو ہے اس کے جو ہے اس کو کنزمپشن جو ہے اگر اس کی ہو رہی ہے تو اس کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح جو ہے اگر وہ نیچرل گیس کو یوز کر رہے ہیں تو نیچرل گیس کا یوزیج کو اس کو وہاں پہ بڑھایا جائے گا، اس کے لیے انتظام کیا جائے گا. پھر اسی طرح جو ہے ہاسپٹل کی فیسلٹیز، پہلے ایک ہاسپٹل تھے، اب جناب وہاں پہ 10 ہاسپٹلس کھل جائیں گے. اگر ایک بینک تھا تو وہاں پہ 10 بینکس کھل جائیں گے. اگر ایک اسکول اور ایک کالج تھا، آبادی بڑھتی رہے گی تو جو ہے وہ کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیز سب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ کیوں ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے ہیومن نیڈ کو پورا کرنا ہے، اس لیے یہ جو ہے اہمیت ہوتی ہے گروتھ ریٹ کی. اور آپ کے پیپروں میں یہ مطلب شارٹ کوسچن کے اندر بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ بھئی رائٹ ڈاؤن دا امپورٹنس آف گروتھ ریٹ. گروتھ ریٹ کی کیا امپورٹنس ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے گروتھ ریٹ کی جو اسٹڈی ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمیں فیوچر میں پلاننگ کرنے میں ہمیں کام آ سکتا ہے ہیومنس کو جو ہے کہ کس طریقے سے وہ نمبر آف فیسلٹیز کو بڑھاتا چلے جائے گا جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہوتی چلی جائے گی. عزیز طلبہ، یہاں پہ جو ہے میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر کو ڈیموگرافی جو ہے وہ اس کا جو فارمولا ہے اس کے اوپر بات ہوگی. تو فی الحال جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے بعد.